اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں ایک اسلوب مثال و تمثیل کا اختیار کیا ہے۔ مثال کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت اور حقائق سمجھائے ہیں، جو ایک آسان طریقہ ہے انسانوں کا آپس میں بھی تفہیم و تفاہم میں۔ مثال رائج چیز ہے، وہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح ہدایت کی کتاب کے لیے زیادہ لازم ہے، چونکہ ہدایت ہر طبقہ سے تعلق رکھتی ہے، برخلاف علوم کے کہ علوم ہر طبقہ کے لیے نہیں ہوتے، اپنا مخصوص طبقہ ہوتا ہے علوم کا۔ اس لیے علوم کا ممکن ہے اس اسلوب میں نہ ہو، ضرورت نہ ہو علوم کو اس کی، بلکہ شاید ان کے مزاحم ہو۔ لیکن اگر ہم علوم میں بھی دیکھیں تو کثرت سے مثال پیش کی جاتی ہے، یعنی علوم بھی پہلے اپنے رائج اسلوب بحث کے مطابق اپنے ضوابط، اصول، کلیات، قواعد بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کی زیادہ وضاحت کے لیے یا مخاطب کے ذہن میں ان کو راسخ کرنے کے لیے ساتھ مثال بھی دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے مخاطبین تمام طبقات نہیں ہوتے، جبکہ ہدایت کے مخاطبین تمام طبقات ہیں، اور طبقات فہم کے لحاظ سے، ہوش کے لحاظ سے اور سمجھ کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض مطالب کو اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں، بعض مطالب کو تفصیل سے بیان کریں حقائق کو تو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ نہ اشاروں میں سمجھتے ہیں اور نہ تفصیل، بلکہ جب تک مجسم اور محسوس مثال ان کے سامنے پیش نہ کی جائے وہ عام سادہ سا مطلب بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں، اور قرآن کا اسلوب تمثیل یہ مورد اعتراض واقع ہوا ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کے اندر ریب ہے، یا جو ریب کے اندر ہیں قرآن کے بارے میں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی اپنی طرف سے قرآن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں قرآن کے مقام کو گرانے کے لیے، اور لوگوں کے ذہنوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ ان مثالوں سے کیا مراد ہے۔ کیا مراد ہے سے اس سے یہ نہیں ہے معنی کہ استفہام ہے
یعنی واقعاً وہ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات اور سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. بلکہ یہ جملہ اور اس کے مترادف دیگر زبانوں کے اندر جملات ہیں جو کسی کلام کی سرزنش کے لیے، تحقیر کے لیے، توہین کے لیے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. اردو میں بھی یہ رائج ہے کہ جب ایک انسان بات کر رہا ہو اور دوسرا اس کی بات کو ناپسند کر رہا ہو، اسے ناگوار گزر رہی ہو، بے شک وہ بہت واضح بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا اور چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہ بات رہے، جاری رہے اور لوگ اسے سنیں دھیان کے ساتھ، لہٰذا بیچ میں وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس بات سے، اس گفتگو سے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. عموماً ہوتا ہے یہ، محفل میں بھی ہو سکتا ہے اور دو بے دو باتوں میں بھی، گفتگو میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو. یعنی یہ پوچھ نہیں رہا، اپنے ذہن کا ابہام برطرف کرنے کے لیے استفہام نہیں ہے، حقیقی سوال نہیں ہے، بلکہ انکار ہے، تحقیر ہے، توہین ہے. یعنی فضول بات ہے، بے خود بات ہے، غیر ضروری بات ہے، لا یعنی بات ہے اور بے مقصد بات ہے. کہنا یہ چاہتا ہے دوسرے لفظوں میں اس قالب کے ساتھ کہ کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے بھی، کفار نے یہاں کہا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال سے خدا کیا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا چاہتا ہے اللہ، اور وہ یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ان مثالوں کے ذریعے اللہ ہدایت چاہتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، کثیر طبقے کے لیے، کثیر افراد کے لیے، یعنی ایک کثیر تعداد کی ہدایت چاہتا ہے اللہ، اور ایک کثیر تعداد کی گمراہی چاہتا ہے اللہ، ان کی ضلالت چاہتا ہے اللہ. اس ہدف کے لیے یہ مثالیں پیش کی گئی ہیں. اور یہ دونوں مقصود صرف مثالوں میں مد نظر نہیں ہیں، بلکہ تمام قرآن کی آیات کے مد نظر ہیں. یعنی ان آیات سے یہ دو نتیجے نکلتے ہیں، یہ دو اثر پڑتے ہیں کہ مومنین ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، اور فاسقین، ظالمین، کفار وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، یا ان کے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، یا ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے، یا ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. منحصر نہیں ہے مثالوں کے ساتھ کہ تمثیل میں یہ خاصیت ہے، بلکہ تمثیل کے علاوہ بھی دیگر آیات کے بارے میں بھی قرآن نے اسی طرح سے بیان کیا ہے. ان میں سے کچھ آیات بہت واضح ہیں جو پہلے بھی بیان کی ہیں. اس مطلب کی تکمیل کے لیے ایک دو آیات اور ملاحظہ کر لیتے ہیں. سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 124 اور 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ اس سورہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اس کی تبلیغ فرماتے تھے، ان لوگوں میں یہ طبقہ کفار، مشرکین اور منافق، یہ طبقہ جو عکس العمل دکھاتے تھے وہ یہ تھا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے مَن یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس نئی سورہ اور نئی آیت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اس آیت نے، اس سورہ نے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ کیا ہے، کیا نئی چیز ملی ہے اس سے. خوب یہ بھی اسی طرز پر ہے، تحقیر کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے اور قرآن کے مقام کو اور عظمت کو کم کرنے کے لیے
یہ بات کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خب جو مومنین تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا اور وہ مسرور و خوشحال بھی ہوتے تھے۔ نہ صرف ایمان میں اضافہ ہوا بلکہ وہ اس آیت یا سورہ کے نزول سے جو کچھ انہیں اضافہ ہوا ایمان میں اور ہدایت میں، اس سے بہت مستبشر بھی ہیں، وہ خوشحال بھی ہیں اس بات پر کہ ہمیں نئی چیز دریافت ہوئی ہے ہمیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے بارے میں پہلے بھی قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے، یہی طبقہ منافق، ان کے بارے میں فرمائے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے وہ بیماری ان کی بڑھا دی ہے، اور یہ بیماری ان کی مسلسل بڑھ رہی ہے، چونکہ مسلسل ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جہاں پر شیطان ان کی بیماری بڑھا رہا ہے، ان کی خواہشات، ان کے وساوس ان کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں، یعنی متعدد عوامل ان کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں۔ دونوں معنی میں، ایک یہ کہ امراض کی مختلف صورتیں ان کے اندر اضافہ ہو رہی ہیں، مثلا حسد ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور کینہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، جہالت ان کے اندر اضافہ ہوتی جا رہی ہے، صفاحت و حماقت ان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو اس روش اور اس اناد کے نتیجے میں ان کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر ایک ہی بیماری ہے، جیسے حسد کی بیماری ہے، اور اب جب ہدایت مزید نازل ہوتی ہے، سورہ نازل ہوتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے یا انسانوں کے لیے ایک نیا پیغام آتا ہے، تو وہی ایک بیماری یعنی حسد مزید بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے کم درجے کا حسد تھا، جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے اب شدت آ گئی ہے ان کے حسد میں، بیماری میں۔ فزادتہم رجسن، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے رجس میں اضافہ، فزادتہم رجسن الی رجسہم، ایک رجس پہلے ان کے دلوں میں موجود ہے اور ایک رجس اب ان کے دلوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس آیت کے نزول سے۔ رجس اس نامناسب، ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں جیسے طبیعت انسان، طبع انسان جسے ناگوار سمجھے، وہ چیز جو فطرت انسانی کے لیے، طبیعت بشر کے لیے ناگوار ہے، اس کو رجس کہتے ہیں۔ وہ مختلف صورتوں میں ہے اور یہ ایک عام چیز ہے، عرفی چیز ہے، کوئی قرآن نے رجس کے نام سے نئی چیز نہیں بتائی۔ مثلا ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں شدید ناگوار گزرتی ہیں انسانوں کو، جیسے بدبو۔ انسان کوئی بھی بدبو کو پسند نہیں کرتا، تحمل نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہے کہ بدبو سے دور ہو یا بدبو اس سے دور ہو۔ ناک پکڑ لیتا ہے، سانس روک لیتا ہے، اور چہرے پہ آثار اس کے آتے ہیں، اور بسا اوقات تو زیادہ تاثیرات بدبو کی ہوتی ہیں۔ انسان کو تہوع اور الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اگر بدبو شدید ہو۔ اسی طرح غلاظت ہے، مثلا انسانی غلاظت ہے، جانوروں کی غلاظت ہے، پرندوں کی غلاظت ہے، ہر طرح کی غلاظت انسان کے لیے ناگوار گزرتی ہے۔ انسانوں کے ایک دوسرے سے جو بو آتی ہے، بدبو آتی ہے ایک آدمی کے بدن سے، جسم سے، جیسے گرمی کا موسم ہے، پسینہ آتا ہے، نہاتا نہیں ہے انسان، کپڑے نہیں بدلتا، اور کئی دن بغیر نہائے، بغیر لباس بدلے جب لوگوں کے اندر آتا جاتا ہے تو شدید بدبو ناگوار قسم کی انسان کے منہ سے آتی ہے۔ بس یہ ایک ناگوار چیز ہے، اس کو بھی رجس ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ رویے ہیں جو ناگوار ہیں، ان کو بھی رجس ہی کہتے ہیں۔ آوازیں
مثلا جیسے بہت شدید آوازیں، گاڑیوں کی شدید آوازیں، گاڑیوں کے ہارن یا گاڑیوں کے یا موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکلے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز جو بہت تکلیف دہ آواز ہوتی ہے، یا بجلی کی کڑک، آسمانی بجلی کی کڑک، یہ ناگوار چیزیں ہیں، یا گرد و غبار، آندھی چلتی ہے یا ویسے کوئی گرد و غبار اڑاتا ہے اور وہ گرد و غبار انسان کو آلودہ کرتا ہے، یہ سارے ناگوار چیزیں رجس کہلاتی ہیں۔ اور یوں نہیں کہ صرف مادی چیزیں، معنوی چیزیں بھی رجس ہیں، ناگوار چیزیں، جیسے اضطراب، شدید اضطراب، حیرت، اس طرح کی امور بھی رجس ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو آیات نازل ہونے سے ان کے اندر بیماری ہے، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، رجس ہے ان کے اندر پہلے سے، یعنی ان کی قلبی حالت، ان کی باطنی حالت میں رجس ہے۔ وہ ممکن ہے حسد ہو، ممکن ہے اس طرح کی بیماریاں ہوں، قلبی بیماریاں ہوں، ممکن ہے ان کے اضطرابات ہوں، ممکن ہے ان کی جہالت ہو، شکوک و شبہات ہوں۔ ہر وہ چیز جو ناگوار ہے وہ معنوی بھی ہوتی ہے۔ اس سیاق کے مطابق ظاہر ہے ان کی ایمان کے متعلق، اللہ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے دلوں میں جو کچھ بھرا ہوا تھا، کینہ و غضب و رجس ہے، اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے سورہ کے نازل ہونے سے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اللہ کی طرف سے سورہ نازل ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی بیماری میں یا رجس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوب، بس یہاں بھی اس آیہ کریمہ میں بھی سورہ بقرہ کی محل لباس آیت کی طرح کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جب ایک تمثیل اللہ کی طرف سے مثال دی جاتی ہے تو اس سے کثیر تعداد کو ہدایت ہوتی ہے اور کثیر تعداد کو گمراہی ملتی ہے۔ سورہ توبہ میں مزید اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے، تمثیل بے شک نہ ہو اس کے اندر، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوشحال ہوتے ہیں، لیکن منافقین اور بیمار دلوں کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر بھی موارد ذکر کیے ہیں جہاں پر ان کے قلبی مشکل کو ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں جو بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تمام ما ننزل، جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ شفا ہے، سارے قرآن، اور وہ رحمت ہے۔ اب اس سے مراد شفا سے قرآن نے جو کہ مرض بھی ذکر کی ہے، شفا بھی اسی مرض کے مقابلے میں ذکر کی ہے۔ یہ وہ شفا نہیں ہے جو دواؤں کے ذریعے سے ملتی ہے، یہ وہ قلبی مرض ہیں جن کے مقابلے میں شفا ہے۔ خب بالآخر مومنین بھی انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ان کے دلوں میں کمی کمزوری رہتی ہے، اور قرآن کی آیات نازل ہونے سے ان کی یہ کمزوریاں دور ہوتی رہتی ہیں، اسی کو شفا کہتے ہیں۔ جیسے جہالت دور ہوتی ہے، سفاہت دور ہوتی ہے، لا علمی دور ہوتی ہے، ان کی بے شعوری گمراہی دور ہوتی ہے، یہ شفا ہے قرآن کی طرف سے۔ لیکن یہی جو نازل ہم قرآن کرتے ہیں مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالمین کے لیے یہی ما ننزل یہ خسارہ ہے، ان کے لیے سخت گھاٹا ہے اس کے اندر، یعنی مزید پست ہوتے ہیں، مزید گمراہ ہوتے ہیں، مزید ظالم تر ہو جاتے ہیں، شقاوت ان کی بڑھ جاتی ہے اور ان کی بیماری دل کی مزید اضافہ ہو جاتی ہے۔ خوب اسی طرح اور بھی آیات ہیں متعدد جن کے اندر صریحاً یا اشارتاً یہ مطلب اشارہ ہوا ہے
کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوتا ہے وہ دو طرح کا اثر رکھتا ہے، مومنین پر کچھ اور اثر رکھتا ہے اور ظالمین پر یا کفار پر یا منافقین پر اس کا اور اثر ہے۔ خوب، اسی میں سے یہ آیہ کریمہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 26، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمثیل ہم بیان کرتے ہیں کفار اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، مراد ہدایت ہے و گمراہی ہے۔ کثیر تعداد کو اس سے ہدایت دیتے ہیں ان تمثیلات سے، اور کثیر تعداد کو اس سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ وہ اصل موضوع تھا جسے مفسرین کو بیان کرنا چاہیے تھا، یا علماء کو جو قرآنی معارف بیان کرتے ہیں مختلف شکلوں میں، یا تفسیر کی صورت میں، یا اپنے تصنیفات میں، تحریرات میں، موضوعات میں، مختلف تحقیقات کے اندر، لیکن بہت قلیل اس پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت ملنا یہ تو قاعدے کی بات ہے، لیکن قرآن کے ذریعے گمراہی یا ضلالت ملنا یہ بیان اس کی ضرورت ہے، محتاج ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ ممکن ہے کوئی کج فہم جیسے جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہی سمجھے کہ یہ آیات ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یا اللہ نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اگر یہ آیات نازل نہ ہوتی تو یہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح کی نسبتیں دیتے ہیں، عموماً اپنی گمراہی یا اپنی ناکامی یا اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے متعلقین کی ناکامی کو عموماً دوسروں کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ ناکامی میری وجہ سے ہے، میں نے کوتاہی کی ہے، میں نے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا، میں نے وقت پر صحیح اقدام نہیں کیا، میں نے جتنی محنت مجھے کرنا چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہوئی، جتنی توجہ ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ خود انسان کرتا ہے، آخر میں ناکامی اس کے نصیب ہوتی ہے۔ کاروبار میں ناکامی ہے، زندگی میں ناکامی ہے، خاندان میں ناکامی ہے، ازدواجی روابط میں ناکامی ہے، سماجی مسائل میں ناکامی ہے، سیاسی امور میں ناکامی ہے۔ یہ روزانہ کے ہر فرد کے تجربے ہیں، اور ان تمام ناکامیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناکام انسان اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسرے اسباب کو قرار دیتا ہے، خود بالکل اپنے آپ کو پاک، صاف اور مبرہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میری ناکامی میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ مطلقہ درست بات نہیں ہے، ممکن ہے بعض ناکامیوں میں دوسرے مقصر ہوں اور دوسرے ان ناکامیوں میں شریک ہوں، لیکن یوں نہیں کہ ہر ناکامی دوسروں سے منسوب کی جائے۔ ان ناکامی کا پہلا بڑا عامل خود انسان ہے۔ اسی طرح گمراہیاں بھی ہیں، مثلا جتنے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکے، کثرت سے ایک بڑی تعداد اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پت جھڑ کی طرح، خزاں کی طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں جیسے پاکستان جیسے ملک میں جب نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو لاکھوں ملینز کے اعتبار سے بچے اسکولوں میں آتے ہیں۔ یہ بچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دفعہ اسکول بھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بچے پہلا مرحلہ، پرائمری مرحلہ پڑھتے ہوئے بہت سارے بچے یہ گر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تعلیمی نظام سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پرائمری سطح وہ تعداد نہیں ہے جنہوں نے داخلہ لیا تھا، داخلہ زیادہ نے لیا تھا، اور 5ویں تک پہنچتے ہوئے بہت کم تعداد رہ گئی۔ پھر 5ویں کے بعد آگے جو مرحلہ تعلیم کا شروع ہوتا ہے، اسی طرح اس میں مڈل یا 8ویں تک کی تعلیم ہے، اس میں مزید کم ہو جاتے ہیں۔ یہ مجموعی اعداد و شمار اگر کسی بھی ملک کے ہم لیں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں آزاد ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن وہ ممالک جہاں پابندی ہے کہ آپ کو ہر صورت میں پڑھنا ہے اور بچوں کو نہ پڑھانا جرم ہے اور سخت جرم ہے، والدین جواب دہ ہیں اور سزا بھگتیں گے اگر بچوں کو نہیں پڑھاتے، ان کی نہیں بات کر رہے، چونکہ وہاں جبراً پڑھاتے ہیں ان کو،
ماں باپ مجبور ہیں اپنی سہولتوں کے لیے یا اپنی بقا اور تحفظ کے لیے بچوں کو پڑھائیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں آزاد ہے، نہ پڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے، پڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے، یہاں اس طرح کی صورتحال ہے. اور پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے ہم اعلیٰ تعلیم تک دیکھیں تو 1000 میں سے ایک بچہ، یا شاید یہ بھی مبالغہ ہو، 10,000 میں سے ایک بچہ اعلیٰ تعلیم تک پہنچتا ہے. اگر 1 کروڑ بچے نے داخلہ لیا تھا سال کے آخر میں، تو ان میں سے کتنے بچے اب اعلیٰ تعلیم تک پہنچے ہیں؟ وہ یہی تناسب ہوگا، 10,000 میں سے ایک بچہ. یہ باقی کدھر چلے گئے ہیں؟ یہ نامراد و ناکام کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ جاہل کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ لا علم کیوں رہ گئے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے اسباب ہیں، عوامل ہیں مختلف. اگر ان سے پوچھیں، ان کے والدین سے پوچھیں، تو وہ اپنے آپ کو نہ بچے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور نہ والدین اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. سب سے پہلے وہ اسکول کو ذمہ دار سمجھیں گے، استاد کو ذمہ دار سمجھیں گے، اور پھر دیگر عوامل جن کا سرے سے بچے کی تعلیم سے اور مدرسہ اسکول چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی طرف یہ نسبتیں دے کے اپنے آپ کو آسودہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم جب لوگوں کی ہدایت و گمراہی دونوں منسوب کر رہا ہے، اس آیت میں ہے تمثیل کی طرف کہ اللہ کرتا ہے لیکن تمثیل کے ذریعے، اور سورہ توبہ میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے، اس کے اندر، یا سورہ اسراء میں ہے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت و شفا بھی ملتی ہے اور قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. خوب یہ قرآن کا گمراہی سے کیا رابطہ ہے؟ اس کو تحلیل کریں، چونکہ اللہ نے بیان فرمایا اور قرآن میں موجود ہے. یعنی واقعاً قرآن کی آیات کے اندر یہ دوہری یا متضاد تاثیر ہے. یہ ہدایت بھی دیتی ہیں اور یہ گمراہی بھی کرتی ہیں، دونوں قسم کی تاثیر ہے. جیسے بعض اوزار ہیں، جیسے خنجر ہے، جیسے چاقو چھری ہے، جیسے تلوار ہے، بندوق ہے. خوب ان کے ذریعے دونوں گنجائشیں ہیں. اس کے ذریعے سے آپ صحیح کام بھی کر سکتے ہیں، اس سے غلط کام بھی کر سکتے ہیں آپ. کیا قرآن کی آیات ان اوزار کی طرح ہیں کہ ان سے دونوں قسم کا استفادہ ہو سکتا ہے؟ یا نہ، قرآن کی آیات میں گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن گمراہ کرنے کے لیے نازل کیا ہے، قرآن فقط ہدایت ہے. تو پھر ہدایت سے، ہدایت کی تمثیلات اور ہدایت کی آیات اور ہدایت کی صورتوں سے گمراہ کیوں ہوتے ہیں لوگ، اور اس کو قرآن ہی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے؟ یہ بات تھی جو علماء کو واضح کرنا چاہیے تھی کہ ہدایت کی کتاب سے گمراہی کیسے نکل رہی ہے. خوب اس کے لیے اشارہ کیا تھا گزشتہ بحث میں کہ قرآن یا قرآن کے علاوہ کوئی بھی کلام ہو، وہ صرف کلام نہیں ہوتا تاثیر کے لیے، بلکہ مخاطب اور اس مخاطب کی ذہنیت اور اس کی قابلیت بھی مؤثر ہوتی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کی نفسانی حالت کیا ہے. چونکہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے یہ آیت پیش ہوئی ہے، یہ بات، یہ کلام پیش ہوا ہے، یہ کلام اگر ہم علمی معیاروں پر پرکھیں تو بالکل 100% درست ہے، اور اگر اسے ہم منطقی موازین پر پرکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس کے باوجود ہر آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو ہی یہ بات کی جائے دوسرا طبقہ بفر جاتا ہے، جس کی ایک مثال فرقے ہیں. مثلا قرآن کے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی مثال اس وقت پوری دنیا میں ہے، ہمارے ملک و قوم میں بھی موجود ہے، اور وہ فرقہ زدہ افراد ہیں، یعنی جن کی دینی پرورش اور ذہنیت فرقے نے بنائی ہے. فرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تعلیمات دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، جس میں ایک مخصوص طرز فکر ہو اور دوسرے فرقوں کی نسبت، دوسرے فرقوں کے بارے میں اعتقاد ہو کہ یہ باطل ہیں سارے، گمراہ ہیں سارے، اور ان کی ہر بات گمراہ ہے.
صرف ایک فرقہ درست ہے، یعنی اصل قرآن کی تفسیر یا رسول اللہ کے فرامین یا دین کی تفسیر وہ ہے جو ہمارے فرقے میں ہمارے فرقے کے بزرگان اور اکابرین کہتے ہیں، یہ درست ہے، باقی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے سارا۔ یہ فرقوں کی بنیادی بات ہے، یہ فرقہ بنتا ہی اسی سے ہے کہ اپنی تعلیمات اور اپنی اعتقادات کو درست سمجھیں اور دوسروں کے اعتقادات کے بطلان کے آپ قائل ہوں، اس سے ایک فرقے کی بنیاد پڑتی ہے۔ خوب، اب اس طرح کے ماحول میں ہماری قوم بٹی ہوئی ہے، فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ بہت قلیل طبقہ ہے جو فرقے کی ذہنیت نہ رکھتا ہو، یا ممکن ہے پہلے رکھتا ہو اور بعد میں اس ذہنیت سے نکل گیا ہو۔ بہت ہیں موجود ہیں لوگ، لیکن ان کو فیصد بھی نہیں کہہ سکتے کہ 100 میں ایک ہیں، یہ مبالغہ ہے یہ کہنا کہ 100 میں ایک ہیں۔ جیسے تعلیم میں کامیابی کا تناسب 10,000 میں ایک ہے، یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ 1,00,000 میں ایک آدمی ایسا ہوگا جو فرقے کے تعصب سے ہٹ کر عقلی بنیادوں پر ہر چیز کو پرکھتا ہو، دلیل سے پرکھتا ہو، حق دیکھتا ہو، یہ نہ دیکھتا ہو کہ کہنے والا کون ہے، میرا فرقہ ہے دوسرے کا فرقہ ہے۔ ممکن ہے میرے فرقے کے اندر کسی بزرگ کی بات ہو جو درست نہ ہو، دلیل کے مطابق نہ ہو، اور ممکن ہے دوسرے فرقے کے اندر ان کی بات قول ان کا دلیل کے مطابق یہ بات کر رہے ہوں۔ تو یہ کم لوگ ہیں جو سب کی بات سمجھتے ہیں اور اس کو پرکھتے ہیں، اس میں سے جو درست ہو اس کو لے لیتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن فرقوں میں ایسا کام نہیں ہوتا۔ فرقوں میں دوسرے فرقوں کے نظریات پڑھنا بھی گمراہی ہے، ان کو سمجھنا بھی گمراہی ہے، اور سمجھ کر ان میں سے کسی کو صحیح کہنا بھی گمراہی ہے، سیدھی جہنم ہے۔ اس وجہ سے فرقوں کے اندر شدید یہ تعصب پایا جاتا ہے، یہ عصبیت شدید فرقوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اس فضا میں آپ جو عملی فضا ہے، تجربی فضا ہے، قرآن کے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم اس مثال سے سمجھیں کہ اب ایک فرقہ اپنی کوئی بات کرتا ہے، درست بات کرتا ہے، قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہے، یا عقل کی دلیل پیش کرتا ہے، یا تاریخ کا کوئی ماجرا پیش کرتا ہے جس کے ثبوت بھی موجود ہیں، جس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ خوب، یہ جب اپنی بات کرتا ہے، جیسے کہ آج کل دسترسی ہو گئی ہے، ہر آدمی اپنی بات دوسروں کے سامنے کر سکتا ہے، پہلے ایسا ممکن نہیں تھا، بعض لوگوں کو اپنی بات عام کرنے کا موقع ملتا تھا، بعض کو نہیں ملتا تھا، اب سب کو مل گیا ہے یہ موقع۔ خوب، جب یہ فرقے کی بات یا اس فرقے سے منسوب کوئی بات کی جائے اور وہ بات دلیل کے مطابق ہو، درست بھی ہو، عقل کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، لیکن ہو اس فرقے کی، ایک مخصوص فرقے کی بات ہو، یا اس فرقے کا کوئی فرد یہ بات کر رہا ہو، دوسرے فرقے والے اس کو جب سنتے ہیں، اول تو سنتے نہیں ہیں، اگر سنیں تو کیا واقعاً وہ ہدایت لیتے ہیں اس سے؟ یہ تجربہ ہمارے سامنے ہے، میڈیا ہمارے سامنے ہے، سوشل میڈیا، ہم دیکھ لیں، کوئی صحیح بات کر کے اس کو تجربہ کریں، جس طرح سماجی تجربے ایک عام رواج سوشل میڈیا پہ بن چکا ہے کہ آپ تجرباتی طور پر کہ آزمانے کے لیے لوگوں کو کوئی موضوع شروع کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے، یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کتنے دیانتدار و کتنے امانت دار ہیں لوگ، یہ ایک سماجی تجربے روزانہ کر کے پھر ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ ایک سماجی تجربہ یہ بھی ہو جائے کہ ایک فرقے کے کسی فرد کے ذریعے سے کوئی صحیح بات، حق بات کی جائے، پھر دیکھا جائے کہ دوسرے فرقے اس صحیح اور حق بات کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اول سنیں گے نہیں، ثانیاً سنیں گے اور مانیں گے نہیں، بالکل اس نہ دلیل کو مانیں گے نہ اس نتیجہ کو مانیں گے، اور سوم یہ کہ شدید رد عمل بھی دکھائیں گے، حملہ بھی کریں گے اس پر، تان تشنی بھی کریں گے، دشنام بھی دیں گے کہ یہ بات کیوں کی ہے انہوں نے۔ یا ایک فرقے کا فرد
ایسی بات کرے جو کسی دوسرے فرقے کی حمایت میں جاتی ہو یا اس دوسرے فرقے کے اعتقادات کے ساتھ تناسب رکھتی ہو یا ان کے اعتقادات میں بھی یہ بات آتی ہو، یہ بات اگر کوئی کر دے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اپنا فرقہ کیا کہتا ہے اس کو، وہ بات جو درست بات ہے. مثلاً اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان اہل البیت میں قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات میں سے کوئی آیت پڑھ دے، خوب پھر دیکھیں کہ رد عمل کیا آتا ہے اس کے اوپر. اب یہاں کس وجہ سے ایک صحیح بات لوگوں کو مشتعل کر رہی ہے، ایک صحیح بات کے جواب میں لوگ اس طرح کے منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ اس کی وجوہات خود اس کلام کے اندر نہیں ہیں کہ یہاں اس کلام کو کھولیں گے، اس کلام کو اگر یوں بیان کیا جاتا تو شاید لوگ عکس العمل نہ دکھاتے، رد عمل نہ دکھاتے. جیسا کہ بعض اوقات خام لوگ اس طرح کی تشخیص دیتے ہیں کہ مثلا قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تمثیل، اور کفار اعتراض کرتے ہیں. اب اگر یہ ہمارے تشخیص دینے والے دانشوران سوشل میڈیا اگر تشخیص دیتے تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اجتناب کرنا چاہیے تھا، مچھر کی کیا ضرورت تھی نام لینے کی. اور اگر قرآن کی آیات میں مچھر کا نام نہ آتا تو کفار کو بہانہ نہ ملتا. یہ بہانہ تو اللہ نے خود دے دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ تاکہ وہ مچھر کی بات کر کے پھر ان کو مشتعل کر دیا ہے اور انہوں نے اس طرح سے انکار کر دیا ہے. تو اگر یہ نہ کی جائیں، یہ باتیں، ایسی مثالیں نہ دی جائیں تاکہ لوگ سنیں، کفار بھی سنیں، یہ سارے مسلمان ہوتے اگر قرآن میں ایسی مثالیں نہ ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جو لا علم ہیں، بے خبر ہیں، جن کے سوچ میں پیچھے کوئی عقل منطق کار فرما نہیں ہے، یعنی جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ کوئی بھی بات جب کی جاتی ہے اس بات کے مختلف پہلو ہیں. ایک خود بات ہے، وہ کلام ہے. دوسرا جس نے یہ کلام پیش کیا ہے، کس کا کلام ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور تیسرا کس کے سامنے یہ کلام پیش ہو رہا ہے، وہ شخص اپنے اندر کیا خصوصیات رکھتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کس فضا اور ماحول میں، حالات کیسے ہیں، کن حالات میں یہ بات، یعنی زمانی و مکانی خصوصیات کیا ہیں جن میں یہ بات کی جا رہی ہے. جیسے عموماً ہم یہ بات علماء اپنے کلام میں کرتے ہیں، جب قواعد و ضوابط بیان کر رہے ہوتے ہیں کلام کو سمجھنے کی، وہاں یہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت باتیں ساری کتابوں میں رہ جاتی ہیں. پھر عملی استنباط میں اور عملی طور پر دین فہمی میں ان تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک کلام جب بیان کیا جاتا ہے تو مختلف قرائن، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس کلام سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لفظی چیزیں ہوتی ہیں جو کلام سے مراد کو تشریح کر رہی ہوتی ہیں، کچھ غیر لفظی چیزیں ہوتی ہیں. ماحول کیسا ہے، مثلاً ایک عام چیز جسے ہم آج کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور اس کی تاثیر کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بولنے والے کے الفاظ بھی ہیں اور بولنے والے کے جسمانی حرکات و سکنات، باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں. خوب یہ بھی خود ایک زبان ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے اشارے کیا کر رہا ہے، نگاہ کیا کر رہا ہے، منہ کیسا بنایا ہوا ہے، تأثرات کیا ہیں، چہرہ کیسے بنایا ہے، خد و خال کیسے ہیں، باقی جسمانی اس کے جو تحرکات ہیں وہ کس طرح سے. یہ سب قرینہ بنتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے یا بات کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. خوب یہ چیزیں ہیں جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ مختلف قرائن کلام سے جڑے ہوتے ہیں، ان قرائن کو جوڑ کر ہی کلام کو سمجھنا چاہیے. اور یہ خوبصورت بات ہے بہت،
بہت بہترین قاعدہ ہے، ضابطہ ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن عملی طور پر جب ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے آتے ہیں پھر اس سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر صرف وہ بات اور اپنا مطلب اس بات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں جو اس کی ذہنی خصوصیت ہے، جو اس کی نفسانی خصوصیت ہے کہ آیا وہ اس بات کے یا اس بولنے والے کے موافق لوگوں میں سے ہے یا اس کے مخالفین میں سے ہے، وہ اس نظریے کے موافقین میں سے ہے یا مخالفین میں سے ہے، منکرین میں سے ہے، معاندین میں سے ہے۔ چونکہ مختلف حیثیتیں ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بے طرف۔ اس کو ہم دوسرے پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک بات کوئی شخص کرتا ہے، دوسرا اس کا شاگرد ہے، مرید ہے، پیروکار ہے اور اس کو ماننے والا ہے۔ اب یہ شخص اس کلام سے جو کچھ تأثر لیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی وہی لے، چونکہ اس کے اندر خوش گمانی ہے، اس کے اندر حسن ظن ہے، اس کے اندر ایک اعتماد ہے، اس کے اندر اعتقاد ہے۔ یہ ساری چیزیں اس مخاطب کے اندر مدد دیتی ہیں اپنے اس شخصیت کو جس کا یہ احترام کرتا ہے یا جس کو استاد مانتا ہے یا جو بھی اس کے لیے حیثیت قائل ہے، اس کی بات سے جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس کی اپنی نفسانی خصوصیات کو بھی اس میں دخل ہے۔ اگر ایک غیر جانبدار آدمی بیٹھا ہوا ہے جو اس خطیب کا، اس متکلم کا نہ مخالف ہے، نہ مرید ہے اس کا، نہ اس کا حامی ہے، بالکل اجنبی کی طرح، لیکن اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ میرا پسندیدہ شخصیت ہے، ناپسندیدہ شخصیت ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا دھیان صرف اس کی بات پر ہے، اس کے اندر کوئی احساس شخصیت کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ کون ایسی بات کر رہا ہے۔ یہ جو احساسات سے خالی آدمی ہیں، جب یہ بات سنتا ہے اس شخص کی تو یہ نہ اس کے مرید والی بات سمجھتا ہے اور نہ اس کے مخالف کی طرح بات سمجھتا ہے، بلکہ یہ ایک الگ فہم رکھتا ہے اس بات سے، اس گفتگو سے، اس تبلیغ سے۔ اس نے جو سمجھا ہے وہ اور بات ہے، مرید نے جو سمجھا ہے وہ اور بات ہے، اور شدید مخالف نے، متخاصم شخص نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اور بات ہے۔ اب یہ تین طرح کے مخاطب ہیں اور ایک ہی بات کو تین طرح سے انہوں نے سمجھا ہے۔ مثلا ایک شخص جو مرید ہے، جو پیروکار ہے، خوش گمان ہے، اس سے اگر سمجھیں تو وہ اس بات کی خوبیاں اتنی بڑھا چڑھا کر مبالغہ آمیز بیان کرے گا۔ جو معاند ہے اسے پوچھیں کہ یہ بات کیسی ہوئی، وہ کہے گا یہ بالکل بے تکی بات تھی، بالکل غلط بات تھی، اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں ہم۔ اب وہ جو تیسرا بیٹھا ہوا ہے جو نہ مرید ہے نہ مخالف ہے، اسے پوچھیں کیا بات تھی، وہ نہ مبالغہ کرتا ہے نہ اس طرح تعصب دکھاتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک بات تھی، دلیل تھی اور اچھی بات تھی، اس کے دلیل وزن تھا بات کے اندر مثلا۔ یا اگر فرض کریں نہیں تھا، کمزور بات تھی، تو وہ کہہ دے گا کہ کمزور بات تھی، دلیل نہیں تھی، وزنی بات نہیں ہوئی یہاں پر، اس کا الگ رد عمل ہوگا۔ پس تین طرح کے مخاطب کیوں تین طرح سمجھے ہیں؟ چونکہ تینوں کی نفسانی حالت اس مخاطب یا اس کلام کے بارے میں مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ خوب یہی وہ چیز ہے جو یہاں قرآن کریم میں بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت دے اور گمراہ کرے۔ خوب ہدایت کثیر تعداد کو اور گمراہ کثیر تعداد کو۔ خوب کیوں گمراہ کرے؟ کیوں؟ نہ اس لیے کہ یہ آیت دو طرح کا اپنے اندر مواد رکھتی ہے، کچھ کو گمراہ کرے گی، کچھ کو ہدایت، نہ، آیت کا ایک ہی مطلب ہے، اس کے اندر دو پیغام نہیں ہیں، یا ہدایت ہے یا نہیں ہے، اور یہ طے ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کی آیت ہے، پس یہ طے ہے، مسلم ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت ہے، دوسرا اس سے گمراہ کیسے ہوگا؟
یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ اس گمراہی کے اندر آیت کا جو پیغام ہے وہ نہیں ہے گمراہ کرنے والا، مخاطب کی خصوصیات ایسی ہیں، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ اس آیت کے سننے سے اس کے اندر منفی رد عمل پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ آیت سن کر اس کے اندر جو پہلے سے اس کی مثلا حسودانہ شخصیت تھی، احمقانہ شخصیت تھی، تنگ نظری کی شخصیت تھی، جاہلانہ شخصیت تھی، نفرت اس کے دل میں بھری ہوئی تھی، جب اس نفرت کے تنور کے اندر یہ بات گئی ہے تو اس آیت نے اس کی نفرت کو مزید بڑھا دیا ہے. نہ کہ آیت میں کوئی منفی پیغام ہے گمراہ کرنے والا، اس آیت میں مثبت پیغام ہے، لیکن یہ مثبت پیغام اس شخص کے اندرونی ذہنی کیفیت کے ساتھ چونکہ سازگار نہیں تھی، چونکہ یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کچھ اور آمادگی رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ اس آیت کو سن کر، اس آیت کو دیکھ کر، اس آیت کو مشاہدہ کر کے مزید مشتعل ہو گیا، شدت آ گئی ہے اس کے اندر، مزید اپنے انکار پر مصر ہو گیا ہے. ایک جو ضروری ہے، خصوصاً وہ افراد جو تفسیر قرآن کریں یا تبلیغ کرتے ہیں، عموماً ہم قرآنی اصولوں سے ہٹ کر نظر انداز کر کے بات کرتے ہیں. اس کا علمی اصول جب علوم میں آتے ہیں بات کرتے ہیں، بہت خوبصورت اصول بیان کرتے ہیں، بہت اعلیٰ بڑے نورانی اصول ہیں کہ کبھی توفیق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دے، وقت ہو تو یہ علمی بنیادیں، مبانی جو بہت عالی ہیں، یعنی جن مبانی کے ذریعے سے پورا نظام قائم کیا جا سکتا ہے اور ہر وہ معطل چیز لاگو کی جا سکتی ہے، جو علماء کی کتابوں میں اور علماء کی ابحاث کے اندر موجود ہیں. لیکن یہی اصول جو علماء علوم میں بیان کر کے پھر جب میدان عمل میں آتے ہیں وہاں ان کو سرے سے بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں ہوتے کہ وہ ہم کتنی نورانی باتیں ہم خود کر آئے تھے. بقول شاعر کے کہ واعظان کے این ہمیں جلوے بر منبر میں کنند، وقتی در خلوتاً انکار دیگر میں کنند. کہ منبر پہ یہ وہ اور جلوے ہوتے ہیں، ان کے خلوت میں ان کے اور مسائل ہوتے ہیں. خوب اسی طرح جب علوم میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو بہت عالمانہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، واقعاً فوق العادہ اس کے اندر مواد ہوتا ہے. لیکن جب یہی علماء قرآن میں پہنچتے ہیں وہ سارے اصول نظر انداز کر جاتے ہیں. اسی طرح ہم قرآنی اصول بھی نظر انداز کر جاتے ہیں. مثلا قرآن فرماتا ہے کہ شروع میں ہی سورہ بقرہ آغاز ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ لوگ تین طرح کے ہیں، متقی ہیں اور منکرین ہیں، الذین کفروا، اور فی قلوبہم مرض. یہ تین طبقے قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ موجود ہیں، یہ ہر نسل میں موجود ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں تو ان تینوں اس تقسیم کو نظر انداز کر کے بات کرتے ہیں. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ سارے متقین ہیں، ان میں کوئی مریض قلبی نہیں ہے، ان میں کوئی معاند کافرانہ روش والا نہیں ہے، منکر انادی بندہ نہیں ہے، یہ سب متقین ہیں. اور اگر ان کو اس عمل سے فائدہ نہیں پہنچا، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو یہ بیان کرنے والے کا ضعف ہے. جبکہ قرآن نے اس لیے اس سے پہلے کہ ہدایت شروع کرے، قرآن نے انسان کو تقسیم کیا پہلے تین حصوں میں، اور یہ تقسیم ابدی ہے، قرآن کی مسلسل ہے، دائمی ہے، نہ کہ ایک خاص زمانے کی تھی. یہ ہمیشہ ہے یہ تقسیم، کہ وہ بندے جو اپنی صلاحیت فہم کی کھو بیٹھے ہیں. اب آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ افراد موجود ہیں جو بالکل بات نہیں سمجھیں گے. جب قرآن فرما رہا ہے، جب اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انذار کریں یا نہ کریں یہ نہیں سمجھنے والے.
تو اس کا مطلب ہے نہیں سمجھنے والے، جب اللہ نے کہہ دیا تو مان لینا چاہیے کہ نہیں سمجھنے والے، اور یہ ہمیشہ ہے یہ طبقہ اپنے خاص تناسب کے ساتھ. اور اسی طرح فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح پہلا طبقہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ بھی موجود ہیں. یہ قرآنی تثلیث، یہ قرآنی مثلث سامنے رکھ کر انسان بات کرے، تاکہ جب عکس العمل آئے تو پھر آپ اپنے اوپر شک کرنا نہ شروع کر دیں، دین میں شک کرنا نہ شروع کر دیں. آپ مثلاً جیسے ہماری روش ہے کہ ہم سب کو متقین سمجھ کے بات کرتے ہیں، پھر کچھ بگڑ جاتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں، پھر بولنے والے کو متہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ضعف کی وجہ سے. اگر یہ نہ کرتا تو سب نے مان لینی تھی بات. خوب یہ بات تو پھر ساری پہلے قرآن پر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیل پیش کی. انہوں نے کہا تمثیل کیوں پیش کی، کیا چاہتے ہیں اس تمثیل سے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو پہلے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، یہ مچھر کی بات نہ کرتے، کیا ضرورت تھی مچھر کی بات کرنے کی، اور تھوڑی چیزیں ہیں اچھی کسی چیز کی، کبوتر کی بات کر دیتے، مور کی جو ان کو پسند چیزیں ان کی بات کر دیتے. خوب یہ نادانی ہے، یہ کم علمی ہے، کم ظرفی ہے انسان کی، اور حقائق سے اور اصولوں سے دوری کا نتیجہ ہے کہ وہ ضعف جو مخاطبین کے اندر ہے اور سماجی طبقاتیت کے اندر ہے، اس کو بھی ہم کلام کی طرف پلٹا دیں یا متکلم کی طرف پلٹا دیں ہم. اس لیے اس بات کو زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت تھی علماء کو کہ قرآن کی آیات کے نتیجے میں یہ منفی رد عمل، یہ گمراہی یہ کیوں پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے اصول نفسیاتی طور پر تجزیہ کرتے، انسان شناسی جو قرآن کریم نے بیان کی، انسان کی منفی خصوصیات ان کا ذکر کرتے، اور اسی طرح دیگر منابع کے اندر، علمی منابع کے اندر انسان کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کرتے. تو یہ بہت عالی مضمون تھا انسان کے لیے کہ خود پہلے انسان یہ دیکھے کہ کہیں میں تو ان امراض میں گرفتار نہیں ہوں کہ میرے سامنے تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور میں تو یہی رد عمل میں بھی دکھاتا ہوں، اس میں کیا کوئی بات تھی، کوئی تو خاص بات نہیں تھی، یہ تو میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. علماء یہاں سے ایک دوسرے موضوع میں فوراً منتقل ہو گئے ہیں، اور وہ ہے نسبت ہدایت و اضلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، کہ یہ اللہ نے اپنی طرف جو نسبت دی ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. یہ سب علماء، یہ شروع ایک عالم نے کیا ہے، پھر اس کی باقیوں نے اس کے پیچھے آ کے نیت کر کے، اور جماعت پوری بہت بڑی تاریخی جماعت جو ابھی تک ٹوٹی نہیں ہے. یہ امام جس نے اس آیت کا رخ ادھر موڑا ہے وہ امام رازی ہیں. امام فخر الدین رازی بہت جید علماء میں سے ہیں اور جامع شخصیت ہیں، جامع معقول و منقول جس کو کہا جاتا ہے، اور اپنے عصر کے تمام علوم و فنون پر تبحر حاصل تھا، حقیقی تبحر حاصل تھا. نہ یہ کہ ایک کمزور شخصیت ہو. امام رازی ایسی ہستی ہے کہ جس علم میں ان کے آثار کو دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اسی علم کا ماہر ہے، اسی علم کا متخصص ہے. جب فلسفے میں آتا ہے تو فیلسوف لگتا ہے، جب علم کلام میں آتا ہے تو متکلم لگتا ہے، جب تفسیر میں آتا ہے تو مفسر ہے، جب فقہ میں آتا ہے تو فقیہ لگتا ہے. ہر علم میں، اور اسی طرح ادبیات میں، اور اسی طرح اپنے زمانے کے تمام علوم و فنون میں، یعنی واقعاً جو ان کو امام کہا گیا تو وہ ان کے لائق تھا یہ لفظ کہنا کہ چونکہ جو کسی بھی میدان میں لیڈ کرے، قیادت کر رہا ہو علمی طور پر یا نظریاتی طور پر، وہی امام ہوتا ہے جو آگے ہو، اور پھر اس کے پیچھے جماعت آگی ساری. امام رازی بہت منفرد عالم ہیں، اہل سنت میں بھی ایسے اور عالم نہیں ہیں، اگر تلاش کیے جائیں فخر رازی جیسے نہیں ہیں. شیعہ میں بھی کم عالم ہیں جو خصوصیات امام رازی جیسی رکھتے ہوں. البتہ امام رازی کے اوپر تنقید اہل سنت نے بھی کی ہے. انہوں نے موضوعات ہی ایسے چھیڑے ہیں کہ اپنے آپ کو معرض تنقید میں قرار دیا ہے، اور شدید تنقید ان کے اوپر کی گئی ہے. بعضوں نے بہت تحقیر کی ان کی، تضحیق کی ان کی، اور بعضوں نے بہت تمجید کی ان کی. بہرکیف ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ
بہت عالی ہیں، بلکہ انہیں کہا جاتا ہے، ایک صفت ان کی ہے امام المشککین. یہ علمی حلقوں میں ان کے لیے یہ نام استعمال کیا جاتا ہے کہ امام رازی شک کرنے والوں کے امام ہیں. اور ایسا ہی ہے، انہوں نے کوئی مطلب بھی فلسفی ہو، کلامی ہو، فقہی ہو، قرآنی ہو، حدیث کا ہو، یوں نہیں ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے امام رازی نے مان لیا ہو. امام رازی نے اسے اپنے طور پر پرکھا ہے اور پھر نقادانہ ذہنیت سے اس کو جائزہ لیا ہے، نقادی کی ہے. اور ہمارے جو طریقہ کار ہے علماء کا، چونکہ یہ تنقید کرتے ہیں لیکن نقادی کے قائل نہیں ہیں. علماء شیعہ ہوں یا سنی، آج کل ہم دیکھیں تو نقادی، نقد، کرٹیسزم یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور ہر علم کی تکمیل ہی اسی سے ہوتی ہے کہ جب وہ، یعنی کوئی بھی شخص اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو اس علم کا ایک اہم باب اس کو طے کرنا ہوگا، اس علم کے اندر نقادی کا، نقد کا بھی کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اس موضوع کا یا اپنے آرٹیکل کا یا اپنی تحقیق میں ایک تنقیدی پہلو بھی شامل کرے جو تحقیق کا ایک بڑا حصہ ہے. یعنی جو تنقید نہیں، تنقید علمی بنیادوں پر، جو تنقید علمی اصولوں پر نہیں کر سکتا اسے آج کی دنیا میں دانشور نہیں مانا جاتا، وہ عالم نہیں سمجھا جاتا. جو نقد نہ کر سکے، تنقیدی جائزہ نہ لے سکے علمی اصولوں کے لحاظ سے. لیکن ہمارے رائج تعلیمی نظام میں نہیں ہے، نہ شیعہ مدرسے میں ہے نہ سنی مدرسے میں نقادی نہیں ہے. امام رازی ظاہر ہے اس زمانے میں بھی نہیں تھی، اس زمانے میں تو بلکہ اور زیادہ بستہ اور بند فضا تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی شخصیتی خصوصیات کی وجہ سے نقاد بن گئی. اور انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے تو میں احترام کرتے ہیں، مثلا ان کا نام اچھا لیتے ہیں، ان کے علمی مقام کے قائل ہیں، لیکن جب ان کے نظریے کی بات آتی ہے اس پر فوراً نقد کرتے ہیں اس کو، اور اس میں شبہ کرتے ہیں، شک ڈالتے ہیں، ان کی دلیل پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی دلیل کے مختلف حصوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے دلیل سے نتیجہ لینے پر اعتراض کرتے ہیں، ہر پہلو سے نقادی کرتے ہیں. یعنی ایک فطری طور پر نقاد ذہن ہے، شاید کسی استاد کے ذریعے نہیں بنا ہو، اور انہوں نے پھر اپنی نقادی سے تمام علوم میں یہ کام کیا ہے. اب چونکہ فضا نہیں تھی، نہ نقادی کی تھی نہ نقد پذیری کی فضا تھی، اس وجہ سے امام رازی کی منفی شخصیت بن گئی ہے. شہید مطہری اس نقادی کو بہت سراہتے ہیں امام رازی کی، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بعض علماء آئے ہیں، جیسے سب سے پہلے امام رازی کے بعد جو عالم آئے ہیں وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، اور یہ اتفاق ہے کہ جس دن فخر الدین رازی کی وفات ہوئی اسی دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دن یہ پیدا ہوئے وہ فوت ہوئے، ایک ہی دن ہے دونوں کا. اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے امام رازی کے ان شبہات کا جواب دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ وجود میں آیا فلسفی اور کلامی ابحاث میں. اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جس شخصیت نے آ کر امام رازی کے شبہات کو اہمیت دے کر پھر اسے جواب دیا وہ صدر المتعلہین ہے. اور شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر فخر رازی نہ چھیڑتے ان موضوعات کو تو ہرگز صدر المتعلین ان موضوعات میں نہ جاتے، وہ ان کو مسلم سمجھ کے چلے جاتے. اور تیسری شخصیت جنہوں نے قرآنی ابحاث میں امام رازی کے مطابق پھر آگے باتیں چلائی ہیں وہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. تفسیر المیزان اصل میں دو تفسیروں کے رد عمل میں آئی ہے، ایک تفسیر کبیر فخر رازی کی، امام رازی کی تفسیر کے یعنی رد عمل میں کہیں، اور ایک یا میں کہوں تکمیل میں، صحیح بات یوں کروں کہ امام رازی کے کام کی تکمیل کی ہے انہوں نے، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں. اور دوسری تفسیر ہے المنار جو شیخ محمد عبدو کے دروس ہیں اور ان کے شاگرد رشید رضا نے تدوین کیے ہیں. یہ دو تفاسیر بہت ہی وزنی تفاسیر ہیں، اور علامہ طباطبائی نے
جب یہ دو تفاسیر دیکھیں پڑھیں ان کو احساس ہوا کہ حتماً تفسیر ہونی چاہیے جس میں ان دو تفاسیر کے شبہات اور شکوک اور وہ امور جو انہوں نے چھیڑے ہیں اور علامہ کو ان کی بات زیادہ پسند نہیں آئی، اس بات کو علامہ نے اپنے انداز سے احتراماً چھیڑا ہے۔ از جملہ یہیں پر اسی آیت میں امام راضی اس آیت میں پہلے ان کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے امام راضی کا بحث کرنے کا کہ پہلے آیت کریمہ لکھتے ہیں جس کی تفسیر کرنی ہے، پھر اس کے اندر مسائل، مسئلہ اولا، مسئلہ ثانیہ، مسئلہ ثالثہ، پھر مسئلہ کر کے اس کے تمام پہلوؤں کو ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں، اور پھر جو اس کے اندر انہیں اللہ نے ملکہ دیا ہوا تھا اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ اس آیا میں جب یہاں پہنچے تو اس کی ادبیات اور اس کے قواعد نحوی صرفی بیان کرنے کے بعد، لغوی بیان کرنے کے بعد اس آیا میں اسی میں 26 میں پھر فرماتے ہیں جب اس آیا میں یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں، اب جملہ ان کا یہی ہے کہ میں اس آیت میں رک کر ایک موضوع یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس بارے میں آگے فراوان آیات آنے والی ہیں، وہاں نہیں کروں گا یہ بات، اور وہاں پر رجوع دے دوں گا، حوالہ دے دوں گا اس آیت کا کہ ادھر رجوع کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات چھیڑ دی کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، یہ کیسے ہے؟ چونکہ امام راضی ایک خاص طرز تفکر کے قائل ہیں، اشعری تفکر رکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسرے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ بات یہاں شروع کی، اور پھر مرحوم علامہ طباطبائی یہ مقدمہ بھی ذکر نہیں کیا کہ چونکہ یہاں امام راضی نے یہ بات کی ہے لہٰذا ہم یہاں، لیکن ساری امام راضی کی بات کو لے کر مرحوم علامہ نے علامہ راضی سے بھی زیادہ خوبصورت بات کی ہے، بہت عالمانہ بات اس حصے میں مرحوم علامہ طباطبائی نے کی ہے کہ ہم نہیں کریں گے وہ ساری بات یہاں پر جتنی ضرورت ہے، چونکہ اصل آیات جن میں یہ بات ہوگی وہ بعد میں آنے والی ہیں۔ اس آیت میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ ایک ہی تمثیل سے گمراہی بھی ہو رہی ہے اور ایک ہی تمثیل سے ہدایت بھی ہو رہی ہے، اور یہ تمثیل کیوں دو اثر دکھا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور اسی کو بعد میں بیان بھی کر دیا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ کرتا ہے لیکن ساتھ کہہ دیا کہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے اس تمثیل کے ذریعے، یعنی گمراہ ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں فساق فاسقین گمراہ ہوں گے۔ پھر فاسقین کی خصوصیات ہیں، 3 خصوصیات ان کی بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 3 خصوصیات ہوں وہ آیات قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے، وہ یہ علامتیں ہیں ان کی، وہ قرآن کی آیات سے ان کی گمراہی میں اور رجس میں اضافہ ہوگا اگر ان کے اندر یہ 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر فسق اصل بنیاد ہے کہ قرآن کی آیات مومن کے سامنے جائیں اور فاسق کے سامنے۔ ہم فاسق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، فاسق کو کل عدم سمجھ کے سب کو مومن یا سب کو عاقل یا سب کو متقی سمجھ کے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے بعض کو گمراہ کیوں کر دیا، جبکہ قرآن نے خود فرما دیا ہے کہ یہ مخاطبین 2 طرح کے ہیں، ایک الذین آمنوا اور دوسرے ہیں فاسق، جو فاسق ہیں یعنی ایمان سے باہر چلے گئے ہیں، اور یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو ایمان کے اندر ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نہ کہ آیت ان کو ہدایت نہیں کر رہی، آیت ان کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ ہدایت لینے والے نہیں ہیں بلکہ آیت کے مقابلے میں رد عمل دکھانے والے ہیں، چونکہ ایسی خصوصیات ہیں، ان کے فسق نے ان کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کر دی ہیں کہ یہ ایک طرح سے یعنی اناد، مخاصمت، ہٹ درمی، لجاجت کی حد تک آ گئے ہیں، اور آخری مرحلہ ان کا محاربہ، بعض تو باقاعدہ اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف جنگ کا بھی اعلان کر دیتے ہیں، لیکن جنگ کا نہ بھی کریں اعلان، لیکن جو لجاجت کرتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں،
اناد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت اسی عنوان فاسق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے۔ اب اس میں ایک اشارہ، چونکہ زیادہ علماء نے یہیں پہ یہی بحث کر دی ہے کہ اضلال و ہدایت اللہ سے دونوں متضاد چیزیں کیسے منسوب ہیں۔ وہ وجوہات جو علماء نے ذکر کیے، یعنی امام رازی نے، علامہ طباطبائی نے، پھر علامہ طباطبائی کے شاگردوں نے یا دیگر بزرگان نے، شیعہ، سنی، اشعری، معتزلی، ہر مفسر نے اس آیہ میں، امام رازی نے چونکہ یہاں امامت شروع کی اور اعلان کیا ہے کہ میں یہاں یہ بحث کرنے جا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے شروع کر دی اور باقیوں نے نیت کر کے امام رازی کے پیچھے یہیں پہ بہت پوری یعنی جامع بحث کی ہے، جیسے علامہ طباطبائی نے کی ہے، اور وہ خود ایک بہت علمی شاہکار ہے علامہ کا، اور پھر علامہ کے بعد دیگر جو ان کے شاگردان نے بات کی ہے، وہ ظاہر وہاں موجود ہے، اس کو وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ موضوع خود فی نفس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضلال و ہدایت دونوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ہدایت تو ٹھیک ہے، یہ تو قاعدے کے مطابق ہے، قرآن ہدایت ہے، اللہ نے بندوں کو ہدایت کرنی ہے، لیکن ساتھ گمراہی کو بھی اللہ نے منسوب کیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اور اس سے زیادہ واضح تر آیات ہیں جن کے اندر زیادہ روشن طریقے سے بیان کیا گیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اور بلکہ رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو آپ بھی ہدایت نہیں کر سکتے، اور ان کو اللہ نے گمراہ کرنا ہے، یہ رسول اللہ کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان کو گمراہ کرنے کا تو آپ رسول بھی ان کو ہدایت نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کو۔ خوب ایک اجمالی بیان ہوگا نہ اس اقوال، نقل اقوال کے ذریعے سے کہ وہ موجود ہیں اور بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، حتماً قابل استفادہ ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو یہاں ہمارا طریقہ کار ہے اس اسلوب کے تحت کہ یہ مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، اس کی بنیاد کیا ہے، اور یہاں بیان ہو جائے تو آگے ظاہر ہے وہی بنیاد تکرار ہوتی جائے گی، چونکہ کثرت سے یہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔